ایمان والے نہ بن جاؤ، اور فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تین کلیہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے، فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بنو، اور فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آقا نے فرمایا الا ادلکم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، فرمایا اب کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر وہ کرو تو تمہارے درمیان محبت ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیں، فرمایا کثرت کے ساتھ ایک دوسرے پر سلام کیا کرو، افشوا السلام بینکم، زیادہ سے زیادہ آپس میں سلام کو پھیلایا کرو۔ جتنی کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو گے اتنی رفتہ رفتہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی، نفرت ختم ہوگی، اور جتنی محبت آئے گی اتنے مومن بنو گے، جتنے مومن بنو گے اتنے جنتی ہو جاؤ گے۔ سلام کی سمجھ آئی ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے، اب اللہ کی قربت چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، چاہتے ہیں تو نسخہ محمدی بتاؤں اللہ کے قریب ہونے کا؟ جی، آقا نے فرمایا اللہ اس شخص سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو دوسرے پر سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتا۔ اللہ اس تصوف کا معنی کیا ہے؟ خدا کی قربت چاہنا۔ کیا؟ خدا کی، یہی مقصد۔ حضور نے فرمایا کہ خدا کی زیادہ قربت اسے ملتی ہے جو ہمیشہ دوسرے پر سلام میں پہل کرے۔ اب آج کے تصوف میں سلام کی پہل ہے؟ آج سلام کی پہل ہے؟ فرمایا سلام میں پہل کرو اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ اور آقا علیہ السلام اس عمل پر اتنی سخت تاکید فرماتے کہ حضرت قلادہ بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تیزی سے اندر چلا گیا، معلوم نہیں کیا بات بنی تو میں نے سلام نہیں کیا۔ جیسے آقا کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی ہوگی نا تو بالکل ہوش میں نہیں رہے ہوں گے، صحابی ہے نا، تو میں اس کی یہ تعبیر کر رہا ہوں کہ چہرے انور پہ نگاہ جو پڑی ہوگی تو ہوش ہی جاتے رہے ہوں گے، بس اس مدہوشی کے عالم میں گر پڑے ہوں گے، آگے بیٹھ گئے ہوں گے یا ادب میں اس حد تک ڈوب گئے ہوں گے کہ ہوش ہی نہیں رہا سلام کا۔ تو کہتے میں حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں اور سلام نہیں کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی ارجع فقل السلام علیکم ادخل، یہ ہیں آداب، ان آداب سے دین بھی سنورتا ہے اور سلوک بھی سنورتا ہے۔ آقا نے فرمایا واپس چلے جاؤ، باہر جاؤ، واپس بھیج دیا۔ فرمایا دوبارہ دروازے پر آ کے انٹر ہونے کے لیے پہلے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد پوچھو حضور کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ سلام کرو اور پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ ایٹیکیٹس ہم سے تو زیادہ پورے عالم مغرب میں رواج پا گئے۔ ان کے اندر اگر دو چیزیں آ جائیں مغربی دنیا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، دو چیزیں، ایک اسلام دشمنی ختم ہو جائے، ایمان آ جائے۔ کیا؟ اگر ایمان آ جائے اور دوسرا ایمان کے ساتھ حلال و حرام آ جائے،
ایمان آ جائے اور حلال و حرام آ جائے، یعنی حلال کرنے لگیں طاعات، حرام چھوڑ دیں ایمان کے ساتھ، تو وہ صرف اتنے عمل سے بیٹھے بٹھائے آج سے 1000 سال پہلے کے دور کے مسلمان لگے. ان کے اخلاق اتنے اچھے اخلاق ہیں. اور ہم آج اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بالخصوص اپنی پاکستان، انڈیا، پاکستان، اس قوم کو تو لگتے ہیں کہ پہلے دور کے منافقوں سے بھی بدتر ہیں ہمارے اخلاق، کہ اگر منافق دیکھ لیتے تو شرما جاتے. وہ کہتے اسی تو ہیں ہی کچھ نہیں جڑے اے نے، یہ سارے تو پیشوا نے، یہ پاکستانی، یہ سارے مرشد نے، اسی منافقت کی کیتی جڑی انہوں نے کیتی. ہمارا یہ عالم ہو گیا، ہماری ساری زندگی منافقت کی آئینہ دار ہے.